الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے حوالے سے کچھ وقت روایات پیش کروں گا. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے انہیں دیا. پھر انہوں نے آپ سے مانگا اور آپ نے انہیں دیا. پھر انہوں نے آپ سے مانگا اور آپ نے انہیں دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا، جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے ہرگز چھپا نہیں رکھوں گا، اور جو سوال سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بچائے گا. کیا نصیحت بھی فرماتی سوال کرنے کی. اور جو دنیا کے مال سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے بے نیاز کر دے گا. اور جو اپنے نفس پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو صبر دے گا. اور صبر سے بڑھ کر وسیع اور بہتر کسی کو بھی کوئی نعمت نہیں دی گئی. بعض مشکلات میں، تکلیفوں میں، ضرورتوں میں صبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے اور میں ایک منہ زور جوان اونٹ پر سوار تھا جو میرے والد حضرت عمر کا تھا، اور وہ مجھے بے بس کرتا اور لوگوں سے آگے بڑھ جاتا. حضرت عمر اسے ڈانٹتے، یعنی اس اونٹ پہ سختی کرتے، روکتے، اس کو آواز دیتے اور پیچھے کر دیتے، مارتے ہوں گے یا کچھ ڈراتے ہوں گے. بہرحال جو بھی طریقہ ہوتا ہے اونٹوں کو چلانے کا اس کے مطابق انہوں نے اس کو کہتے اور وہ اونٹ پیچھے ہو جاتا. پھر وہ لوگوں کی سواریوں سے آگے بڑھ جاتا اور اس کو حضرت عمر ڈانٹتے اور پیچھے کر دیتے، اس احترام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی سواری یا سوار بڑھنے نہ پائے. حضرت عمر کوئی برداشت نہیں تھا کہ کوئی سواری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا یہ دیکھ کے کہ یہ اونٹ مجھے قیمتاً دے دیں. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ فروخت کر دو. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیچ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر یہ اونٹ اب تمہارا ہے، اس سے جو چاہو کرو. تحفہ دینے کا بھی ایک عجیب انداز ہے. یہ بھی آپ نے ثابت ان کو کر دیا، ان پہ واضح کر دیا کہ اونٹ تو جانور ہے، اگر وہ اس طرح بڑھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ اونٹ تو میری طرف سے تحفہ دیا گیا ہے، اور اگر یہ سواریوں میں آگے بڑھ بھی جائے تو یہی کہا جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ دیا ہوا اونٹ تھا جو آگے بڑھ گیا. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزوے میں تھا. میرے اونٹ کی رفتار سست ہو گئی اور وہ تھک گیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا، جابر. میں نے عرض کیا، جی ہاں. فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اونٹ چلنے میں سست ہو گیا اور تھک گیا، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں. تب آپ سواری سے اتر کر اس کو اپنی کھونٹی سے کھینچنے لگے اونٹ کو. پھر فرمایا، سوار ہو جاؤ. تو میں سوار ہوا. میں نے دیکھا کہ وہ اتنا تیز ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھنے لگا، جس پر مجھے اسے روکنا پڑا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں. اس بعد میں آپ نے فرمایا، دیکھو تم اپنے گھر پہنچنے والے ہی ہو، جب پہنچو تو عقل مندی سے، احتیاط سے کام لینا، گھر میں اس میں سلوک ہونا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اپنا یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ میں نے کہا، جی ہاں. تو آپ نے وہ مجھ سے ایک اوقیہ چاندی پر خرید لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مدینہ پہنچے اور میں اگلی صبح کو پہنچا. ہم مسجد میں آئے
تو میں نے آپ کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ آپ نے فرمایا اب پہنچے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اپنا اونٹ چھوڑ دو اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ چنانچہ میں اندر گیا اور نماز پڑھی۔ حضرت بلال سے آپ نے فرمایا اسے 1 اوقیہ تول کر چاندی دے دو۔ حضرت بلال نے تول کر مجھے دے دی اور تول میں ترازو کو جھکایا، یعنی تھوڑا سا زیادہ دیا اس سے۔ پھر میں پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جابر کو میرے پاس آنے کے لیے بلاؤ۔ میں نے دل میں کہا اب آپ میرا اونٹ مجھے واپس کر دیں گے، اور مجھے اس واپسی سے بڑھ کر اور کوئی بات ناپسند نہیں کہ ہم نے خریدا ہے اس کو واپس کر دیں مجھے۔ فرمایا اپنا اونٹ لے لو اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک یہودی کے پاس سے گزرا، اور جب میں نے یہ سارا واقعہ اس کو بتایا تو وہ انتہائی متعجب ہو کر کہنے لگا کیا انہوں نے قیمت بھی واپس کر دی اور اونٹ بھی تمہیں دے دیا؟ میں نے کہا ہاں اسی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے اس تحفے میں اتنی برکت پڑی کہ اونٹ عہد نبوی اور حضرت ابوبکر کے عہد اور حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہا۔ آپ کے نمونے، آپ کی تربیت اور آپ کی قوت کرسی کا اثر تھا جو سب صحابہ پہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ بھی یہ اثر تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے بغیر کسی تنگی کے خوف سے اپنا مال آپ کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کچھ متفکر تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ زمانہ قحط کا ہے، مجھے تم سے شرم آتی ہے کہ اگر میں نے مال خرچ کیا تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا، اور اگر میں خرچ نہ کروں تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے قریش کو بلایا اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے دینار نکالے اور ان کا ڈھیر لگا دیا، یہاں تک کہ مال کی کثرت کی وجہ سے میں یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا تم گواہ رہو، یہ سارا مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر وہ چاہیں تو اسے خرچ کر دیں اور اگر چاہیں تو اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ انہوں نے دے دیا آپ کی فکر دور کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ خرچ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کچھ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تم میرے نام سے ضرورت کی چیزیں خرید لو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں اسے ادا کر دوں گا۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اسے پہلے دے چکے ہیں، اور جو آپ کی استطاعت میں نہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات ناپسند فرمائی تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کریں اور خدائے ذو العرش کی طرف سے فقر سے نہ ڈریں۔ انصاری کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا اسی کا مجھے حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اہل صفہ مسلمانوں کے مہمان ہوتے، نہ گھر بار تھا کہ وہاں جا کر آرام کرتے، اور نہ کوئی ایسا تھا کہ جس کے پاس جا کر وہ رہتے۔ جب آپ کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ ان کو بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے۔ ویسے بھی صدقہ تو آپ لیتے نہیں تھے کیونکہ حرام تھا، دوسروں غریبوں کے لیے تھا وہ صدقہ۔ اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو ان کو پھر آپ بلا بھیجتے اہل صفہ کو، اور اس میں سے خود بھی کچھ لیتے تحفہ جب ہوتا، اور اس میں سے ان کو بھی دیتے۔ جود و سخا کے ساتھ ہمدردی اور تربیت کے بھی کیا اعلیٰ معیار تھے آپ کے۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو نے آ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت سے متعلق سوال کیا۔ راوی ہیں اکرمہ کہتے ہیں کہ میرا خیال میں وہ دیت کے معاملہ میں مدد مانگنے کے لیے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ عطا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم سے حسن سلوک سے پیش آیا ہوں؟ اس پر اس نے بدو نے کہا نہیں، آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا میرے سے۔ بعض مسلمانوں نے غصے میں آ کر اس کی طرف لپکنے کا ارادہ کیا، پکڑنے کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے روک دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اس بدو کو گھر بلایا اور اسے فرمایا تو ہمارے پاس آیا اور تو نے ہم سے مانگا اور ہم نے تجھے عطا کیا، اور تو نے وہ کہا جو تم نے کہا، تم پتہ ہے تم نے کیا کہا کہ میں نے انصاف نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید عطا فرمایا گھر سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ بدو نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور قبیلے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آئے اور ہم سے مانگا تو ہم نے تمہیں عطا کیا، لیکن تمہارے جی میں جو آیا وہ تم نے کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے، اور میرے صحابہ کے دل میں تمہارے متعلق کچھ غصہ پایا جاتا ہے تمہاری اس بات سے۔ بس اب تم جب باہر جاؤ تو ان کے سامنے وہ بیان کر دینا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے، تاکہ جو ان کے سینوں میں ہے وہ جاتا رہے۔ یعنی اب اس نے کہا تھا کہ آپ نے انصاف کیا۔ آپ نے راوی کہتے ہیں کہ جب وہ بدو آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا اور ہم سے اس نے مانگا تو ہم نے اسے عطا کیا، اور جو اس کے جی میں آیا وہ اس نے کہہ دیا۔ ہم نے اسے بلایا اور مزید عطا کیا، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اب خوش ہو گیا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اس بدو نے جواب دیا کہ جی ہاں، اور اللہ آپ کو گھر اور قبیلے والوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس بدو کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی اونٹنی ہو اور وہ بدک کر بھاگ جائے اور لوگ اس کے پیچھے دوڑیں جس سے وہ اونٹنی مزید بدک جائے۔ اس پر اونٹنی کا مالک کہے کہ مجھے اور میری اونٹنی کو چھوڑ دو، کیونکہ میں اس کے ساتھ زیادہ نرمی کے ساتھ سلوک کرنے والا ہوں اور اس کا زیادہ علم رکھتا ہوں کس طرح اونٹنی کو پکڑنا ہے۔ تم اس کے پیچھے دوڑو گے وہ اور بدکے گی۔ پھر اونٹنی کا مالک اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے لیے کچھ گھاس لے کر اسے اپنی طرف بلایا۔ ہاتھ میں گھاس پکڑا اور اونٹنی کو کی طرف آیا یہاں تک کہ اس کی طرف آ جائے اور اس پر کجاوا ڈال کر سوار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا گھاس کھانے کی طرف اونٹنی آتی ہے، وہ اس کو دیکھ کے آئے گی اور جب قریب آئے گی تو کجاوا ڈال دے گا۔ فرمایا کہ اگر میں اس وقت تمہاری بات مان لیتا جب تم لوگوں نے کہا تھا سختی کرو اس بدو پہ، جب اس بدو نے سخت کلمات کہے تھے اور تمہیں اس پر سختی کرنے دیتا تو وہ آگ میں داخل ہو جاتا، لیکن میں نے اسے بچا لیا اور اب وہ خوش بھی ہو گیا۔ یہ آپ کے دینے کے انداز تھے۔ گھر میں بھی لے گئے، گھر سے جا کے دیا، باہر لا کے بھی دے سکتے تھے، لیکن دکھا دیا کہ دیکھو میرے گھر میں بھی کوئی ایسے عیش و عشرت کے سامان نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور اس بدو کی بھی تسلی ہو گئی۔ حضرت ربیہ بنت معوذ بن افرا بیان کرتی ہیں کہ میرے والد معوذ بن افرا نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ تازہ کھجوریں دے کر بھیجا جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ککڑیاں رکھی ہوئی تھیں، تریں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی پسند فرماتے تھے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے زیورات آ چکے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک اپنی مٹھی بھر کر مجھے عطا فرما دیا ان زیوروں میں سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری ہتھیلی بھر زیور یا سونا عطا فرمایا اور پھر فرمایا کہ اسے پہن لو۔ یہ ہے آسن رنگ میں لٹانا، کھجوروں اور ککڑیوں کے بدلے میں سونے کے زیورات آپ نے عطا فرما دیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسے شخص کا جنازہ آتا جس پر قرضہ ہوتا تو آپ پوچھتے آیا اس نے اپنا قرضہ چکانے کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں تو آپ اس پر نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ مسلمانوں سے کہتے تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ جب اللہ نے آپ کو فتوحات دیں تو آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا ان کے رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریبی ہوں، اس لیے مومنوں میں سے جو فوت ہو اور وہ قرضہ چھوڑ جائے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ قرضہ ہے تو اس کو میں ادا کروں گا، لیکن اگر وہ مال چھوڑا ہے وراثت میں تو پھر وہ وارثوں کا ہے۔ عبداللہ حوزنی نے بیان کیا میں نے حضرت بلال سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں حلب کے مقام پر ملا، میں نے کہا اے بلال مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کس طرح ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، میں ہی آپ کی طرف سے انتظام کرتا تھا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس وقت سے جب سے میں نے بیعت کی اور میں ہی انتظام کرتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کے پاس کوئی مسلمان آتا اور آپ دیکھتے کہ اس کے پاس لباس نہیں ہے تو آپ مجھے حکم دیتے، میں جاتا اور قرض لے کر اس کے لیے چادر خریدتا اور اسے پہناتا اور اسے کھانا کھلاتا، یہاں تک کہ مشرکین میں سے ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے کہا کہ اے بلال میرے پاس مال کی فراخی ہے، تم صرف مجھ سے قرض لیا کرو۔ پھر میں ایسا ہی کرتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے وضو کیا، پھر میں اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو وہی مشرک تاجروں کی جماعت کے ساتھ آ پہنچا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا اے حبشی، میں نے کہا جی۔ اس نے میری طرف کراہت سے دیکھا اور مجھے سخت الفاظ سے مخاطب کیا۔ مجھے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے درمیان اور مہینے کے درمیان کتنے دن باقی ہیں؟ یعنی جو معاہدہ کیا تھا قرض لینے کا، بتایا تھا کہ فلاں تاریخ تک ادا کر دوں گا یا ایک مہینے میں ادا کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ تم پتہ ہے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ قریب ہی دن آ گئے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ تو اس نے کہا تیرے اور اس کے درمیان صرف 4 دن باقی ہیں۔ یہ قرضہ ادا کرنے کا جو دن شرط مقرر ہوئی ہے اس میں صرف 4 دن باقی ہیں، اور جو تمہارے ذمہ ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں پکڑوں گا اور تمہیں دوبارہ اس حالت میں لوٹا دوں گا کہ تو بھیڑ بکریاں چرائے گا جیسا کہ تو اس سے پہلے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں وہ حالت پیدا ہوئی جو لوگوں کے دل میں ہوتی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں بڑی رقت کی حالت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس واپس تشریف لائے۔ میں نے آپ کے پاس آنے کے لیے اجازت چاہی، آپ نے مجھے اجازت دی۔ رات کو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں، وہ مشرک جس سے میں قرض لیتا تھا اس نے مجھے یہ کہا ہے، اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ میری طرف سے ادا کر سکیں، کیونکہ آپ کے لیے میں کہتے تھے فلاں کو لے دو فلاں کو لے دو اور قرض لے کے دیتا تھا، تو اب نہ آپ کے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے، اور وہ مجھے ذلیل کرنے والا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان قبائل میں سے کسی قبیلے کی طرف جو مسلمان ہو گئے ہیں چلا جاؤں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرما دے جو میری طرف سے ادا ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نکلا یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچا، وہاں سے آپ وسلم سے اجازت لے کے میں گھر آیا، اپنی تلوار اور اپنی تھیلی اور اپنی جوتی اور اپنی ڈھال اپنے سر کے پاس رکھی کہ صبح اٹھتے ہی جب پہلی صبح پھوٹتی تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، یہ میں نے ارادہ کیا۔ کہتے ہیں کہ صبح ایک آدمی دوڑتا ہوا مجھے بلا رہا تھا کہ اے بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، کہ میں کہتے ہیں میں چلا اور بجائے سفر کرنے کے میں یہاں سے خدمت میں جب آپ نے بلایا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ میں نے اجازت چاہی جانے کی،
پھر یا رسول اللہ میں اب سفر پہ جا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ادائیگی کا سامان کر دیا. پھر فرمایا کیا تم نے 4 بٹھائی ہوئی اونٹنیاں نہیں دیکھیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی؟ آپ نے فرمایا ان کی گردنیں اور جو کچھ ان پر ہے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی وہ اونٹنیاں بھی تمہاری ہیں اور ان پہ جو مال ہے وہ بھی تمہارا ہے. ان پر کپڑے ہیں اور غلہ ہے جو فد کے رئیس نے مجھے تحفتاً بھیجی ہے، ان کو لے لو اور اپنا قرضہ ادا کرو. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا. پھر میں مسجد کی طرف گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. میں نے آپ کو سلام کیا. آپ نے فرمایا جو معاملہ تمہیں درپیش تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا ہر چیز جس کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کر دی اور کوئی ادائیگی باقی نہیں رہی. آپ نے پوچھا کیا کچھ باقی بچا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا دیکھو تم مجھے اس مال سے راحت دلاؤ اور یعنی کہ جو بچا ہے اسے بھی راحت دلاؤ اور اس کو غریبوں پر خرچ کر دو، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم اس کو دے کر مجھے راحت نہ پہنچاؤ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی مجھے بلایا اور فرمایا ایسا کیا کیا جو تمہیں درپیش تھا، یعنی جو باقی مال بچ گیا تھا تقسیم کے لیے کہا تھا کیا ہوا اس کا؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں لینے کے لیے، وہ میرے پاس اسی طرح پڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسجد میں گزاری. آپ نے کہا اچھا پھر میں بھی گھر نہیں جاؤں گا، مسجد میں رہوں گا. اگلے دن آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھی آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا جو تمہیں درپیش ہے اس کا کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو اس کی طرف سے راحت پہنچا دی ہے. آپ نے اللہ کی بڑائی اور اس کی حمد بیان کی، یعنی مال تقسیم ہو گیا ہے. اس ڈر سے کہ آپ بڑائی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی حمد کی اس ڈر سے کہ آپ کی وفات آ جائے اور وہ مال آپ کے پاس ہو. حضرت بلال کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا یہاں تک کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ہر ایک کو سلام کیا. پھر آپ اس جگہ آ گئے جہاں آپ نے رات گزارنی تھی. حضرت سنبلہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ لے کر حاضر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا ہم ہدیہ قبول نہیں کرتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا سنبلہ کا ہدیہ قبول کرو کیونکہ وہ ہمارے دیہات والوں میں سے ہے اور ہم اس کے شہر والوں میں سے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول فرمایا اور انہیں فلاں فلاں وادی عطا فرمائی، یعنی وہ ہدیہ بھی لیا اور پھر اس کے تحفے کے طور پر ایک پوری علاقہ ایک تھا وہ دے دیا. جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے آپ تھوڑے تحفے کے بدلے میں بھی بے انتہا نوازا کرتے تھے. حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو جہاں تک ان کا گھوڑا پہنچ سکے زمین بطور جاگیر دینے کا حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنے گھوڑے کو دوڑاؤ اور جہاں پہنچ کے وہ رک جائے وہ سارا علاقہ تمہارا ہے. بڑا وسیع علاقہ بعد میں آ گیا تھا فتوحات کے بعد. تو انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو گیا، ایک جگہ آ کے رک گیا. جب وہ رک گیا تو کچھ اور چاہتے تھے کہ وہ مل جائے تو انہوں نے ہاتھ میں ان کا کوڑا تھا وہ پھینکا، وہ کافی دور تک گیا. تو آپ نے فرمایا اسے اس حد تک زمین دے دو جہاں تک اس کا کوڑا پہنچ گیا، یعنی کہ جہاں تک اس نے وہ کوڑا پھینکا تھا گھوڑے اس کو پھینکا تھا وہاں تک اس کو زمین اس کو دے دو. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. یہ واقعہ اس وقت آیا جب آپ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے. بعض بدوی لوگ راستے ہی میں آپ سے لپٹ گئے اور آپ سے مانگنے لگے. انہوں نے آپ کو اتنا مجبور کیا کہ آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف ہٹنا پڑا جس سے آپ کی چادر درخت میں اٹک گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. اور آپ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب اٹک گئی تو انہوں نے کھینچنی شروع کی چادر تو آپ کے گردن پہ نشان بھی پڑ گئے. آپ نے فرمایا میری چادر دے دو، اور اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد میں مال مویشی ہوتے
تو میں یقیناً ان کو تمہارے درمیان بانٹ دیتا، اور تم مجھے کبھی بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مسلم موعود نے لکھا ہے کہ فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد وہ اموال جو مغلوب دشمنوں کے جرمانوں اور میدان جنگ میں چھوڑی ہوئی چیزوں سے جمع ہوئے تھے، حسب دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی لشکر میں تقسیم کرنے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے بجائے ان اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے مکہ اور ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ان لوگوں کے اندر ابھی ایمان تو پیدا نہیں ہوا تھا، بہت سے تو ابھی کافر ہی تھے، اور جو مسلمان تھے وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی کہ ایک قوم اپنا مال دوسرے لوگوں میں تو بانٹ رہی ہے۔ اس مال کی تقسیم سے بجائے اس کے کہ دل میں ان کے نیکی پیدا ہو اور تقوی پیدا ہو، حرص اور بھی بڑھ گئی ان کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمگٹھا ڈال دیا اور مزید مطالبات کے ساتھ آپ کو تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دھکیلتے دھکیلتے وہ آپ کو ایک درخت تک لے گئے، اور ایک شخص نے تو آپ کی چادر جو آپ کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی پکڑ کر اس طرح مروڑنی شروع کی کہ آپ کا سانس رکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں وہ بھی تمہیں دے دیتا، تم مجھے کبھی بخیل یا بزدل نہیں پاؤ گے۔ پھر آپ اپنی اونٹنی کے پاس گئے اور اس کا ایک بال توڑا اور اسے اونچا کیا اور فرمایا، اے لوگو، مجھے تمہارے مالوں میں سے اس بال کے برابر بھی ضرورت نہیں، سوائے اس 5ویں حصے کے جو عرب کے قانون کے مطابق حکومت کا حصہ ہے، اور وہ 5واں حصہ بھی میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی تمہیں لوگوں کے کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ خیانت کرنے والا انسان قیامت کے دن خدا کے حضور اس خیانت کی وجہ سے ذلیل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، اپنے آگے لکھا ہے تبصرہ کرتے ہوئے اپنا اس واقعہ بیان کر کے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے خواہشمند تھے۔ کیا بادشاہوں اور عوام کا ایسا ہی تعلق ہوا کرتا ہے؟ کیا کسی کی طاقت ہوتی ہے کہ بادشاہ کو اس طرح دھکیلتا ہوا لے جائے اور اس کے گلے میں پٹکا ڈال کر اس کو گھونٹنے لگے؟ اللہ کے رسولوں کے سوا یہ نمونہ کون دکھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں ایک خوبصورت گھوڑا حاصل ہوا جس کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی لگتی تھی۔ پھر آپ سے ایک انصاری نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہ گھوڑا مجھے عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی فرمایا، اے عائشہ، سونے کا کیا بنا؟ وہ سونے کے 5 یا 7 یا 8 9 سکے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں، گھر میں موجود تھے۔ آپ نے ان کو اپنے ہاتھ میں الٹتے ہوئے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان ہوگا کہ وہ اللہ سے ملے اور یہ سونا اس کے پاس ہو؟ اے عائشہ، انہیں خرچ کر دو، یعنی بانٹ دو۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں آ کر پوچھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ عائشہ نے 2 اشرفیاں نکال کر دیں اور کہا کہ یہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پر رکھ لیں اور کہا، کیا حال ہے اس نبی کا جو پیچھے 2 اشرفیاں چھوڑ جائے، اور پھر اسی وقت تقسیم کر دیں۔ حنین کے مال غنیمت کی تفصیل بیان ہوا ہے کہ 6000 غلام اور لونڈیاں ملی وہاں مال غنیمت میں۔ بعض روایات میں 8000 بھی بیان کیا جاتا ہے۔ 24000 اونٹ ملے، 40000 سے زائد بھیڑ بکریاں، اور 4000 اوقیہ چاندی جو قریباً 490 کلو گرام بنتی ہے۔ ایک اوقیہ 10.5 تولے کا برابر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال غنیمت تقسیم کرنے کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے کی ابتدا کی تو آغاز تالیف قلبی سے کیا۔ یہ عرب کے بڑے لوگ تھے اور اپنے اپنے قبیلوں میں شرف و بزرگی کا مقام رکھتے تھے۔ آپ نے ان کو مانوس کرنے کے لیے عطایا دیے۔ آپ نے ان میں سے کسی کو 100 اونٹ دیے، کسی کو 50 اونٹ دیے، چاندی اور غلام اس کے علاوہ تھے۔ ابو سفیان بن حرب کو 1 اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے،
ابو سفیان جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ تو قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئے ہیں۔ تو آپ مسکرا دیے اور ابو سفیان کو 44 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے۔ ابو سفیان نے کہا، میرے بیٹے یزید کو بھی عطا فرمائیں۔ آپ نے ان کے لیے بھی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے جانے کا ارشاد فرمایا۔ یہ یزید ابو سفیان کا بیٹا تھا، جس کو جو بدنام زمانہ یزید جس کے متعلق کہا جاتا ہے، وہ بیٹا نہیں، وہ ابو سفیان کا پوتا تھا، یعنی حضرت معاویہ کا بیٹا تھا وہ۔ بہرحال ابو سفیان کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے دوسرے بیٹے معاویہ کو بھی کچھ دیں۔ آپ نے ان کے لیے بھی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دینے کا ارشاد فرمایا۔ اس پر ابو سفیان کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کریم ہیں، میں نے آپ سے جنگیں کی ہیں اور آپ کیا ہی اچھے جنگجو ہیں، پھر میں نے آپ سے صلح کی اور آپ کیا ہی اچھے صلح کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش و عطا سے فیضیاب ہونے والوں میں سے مکے کا ایک سردار صفوان بن امیہ بھی تھا۔ یہ وہی صفوان تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے لیے زریں اور ہتھیار مستعار لیے تھے، اور یہ مشرک ہونے کی حالت میں ہی غزوہ حنین میں بھی شامل ہوا تھا۔ لیکن اسی جنگ میں ہی اس کے دل کی کایا پلٹنے لگی، اور جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو آپ نے اس کو 100 اونٹ عطا فرمائے، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 300 اونٹ عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ہے کہ انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزرے جس میں مال غنیمت کے اونٹ اور بکریاں تھیں، اور وہ وادی ان اونٹوں اور بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ صفوان اس قدر مال دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، یہ صفوان کی کنیت تھی، اس گھاٹی نے تجھے تعجب میں ڈال دیا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ سارا مال تمہارا ہوا، تم لے لو۔ صفوان نے بے ساختہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اس طرح کی عطا کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق صفوان بن امیہ خود بیان کرتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حنین کے مال غنیمت دیتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے آپ مجھے ساری مخلوق سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت تھے، پھر آپ مجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ الغرض آپ مختلف سرداران عرب کو عطا فرماتے رہے، ان سب کی تعداد 50 سے زائد بیان کی جاتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، آپ کے پاس ایک موقع پر بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں۔ ایک کافر نے کہا کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکری جمع ہے کہ کیسر و کسریٰ کے پاس بھی اس قدر نہیں۔ آپ نے سب کی سب اس کو بخش دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آیا کہ نبی کے سوا اور کوئی اس قسم کی عظیم الشان سخاوت نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو باقی لوگوں کے بلانے کا ارشاد فرمایا، جو باقی مال بچ گیا تھا، اور انہوں نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور ہر ایک کے حصے میں 4 اونٹ یا 40 بکریاں آئیں، اور یوں آپ نے وہ مال غنیمت جو ابھی تک کا سب سے زیادہ مال تھا سارے کا سارا لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ مخالفین آپ اور آپ کی جنگوں کے متعلق یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان غریب اور مال و دولت سے محروم تھے، اس لیے جنگیں شروع کی گئیں۔ اگر اس بات میں تھوڑی سی بھی حقیقت ہوتی تو جنگ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کچھ اور طریقے سے ہوتی، لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کا ایک بھاری حصہ جو ہے تالیف قلب کے لیے غیروں کو دیا گیا، قریش کے امراء کو دیا گیا، بلکہ بعض روایات کے مطابق تو سارے کا سارا مال دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ گو اس میں کچھ اور مسالے بھی ہوں گی، مصلحتیں ہوں گی، لیکن یہ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، بلکہ اپنے جان نثار اور وفادار ساتھیوں یعنی انصار مدینہ کو بھی اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ دیا، یہ بہت کم دیا۔ غزوہ حنین کے دن ایک عورت آئی تو اس نے چند اشعار پڑھے جن میں اس نے قبیلہ حوازن میں آپ کی رضاعت کے دنوں کا ذکر کیا۔ بس آپ نے حوازن والوں سے لیا ہوا مال واپس کر دیا اور ان لوگوں کو بہت زیادہ عطا فرمایا
یہاں تک کہ جو کچھ آپ نے انہیں دیا اس کی مالیت لگائی گئی تو وہ 5 لاکھ درہم کے برابر تھی۔ ابن دہیہ کہتے ہیں یہ سخاوت کی انتہا ہے، ایسی سخاوت کے بارے میں کبھی سنا نہیں گیا۔ جب حوازن کے نمائندے مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کے مال اور ان کے قیدی ان کو واپس کر دیے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا سچی بات مجھے ہی پسندیدہ ہے، سچی بات مجھے بہت پسندیدہ ہے، 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، قیدی واپس لے لو یا مال۔ اور میں نے تو جیرانہ میں ان کا انتظار کیا تھا، اور فی الواقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹے تو 10 سے کچھ زائد راتیں ان کا انتظار کرتے رہے کہ وہ آئیں اور اپنے مال اور قیدیوں کا مطالبہ کریں۔ جب انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس دینے کے نہیں مگر 2 میں سے ایک شاید دیں گے، تو انہوں نے کہا پھر ہم اپنے قیدی لے لیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی جو اس کے شایان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں اور میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دوں، بس جو شخص تم میں سے خوشی سے واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے، اور جو تم میں سے یہ چاہے کہ وہ اپنے حصے پر ہی قائم رہے تو وہ بھی واپس کر دے، ہم اس کو اس کا حصہ غنیمت سے جو اللہ ہمیں دے گا دے دیں گے بعد میں۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے اپنی خوشی سے یہ قیدی یوں ہی دے دیے، ہمیں کوئی حصے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں پتہ نہیں کہ تم میں سے کس نے اس کی اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی، تم لوٹ جاؤ اور تمہارے سردار تمہارا فیصلہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس پر لوگ چلے گئے اور ان کے یہاں بڑی احتیاط کی آپ نے کہ اپنے سرداروں کو بھیجو، ان کے ذریعے بتاؤ کہ تم واقعی واپس کر رہے ہو قیدی، اور ان کے سربراہوں نے ان سے گفتگو کی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ سب لوگوں نے خوشی سے مانا ہے اور اجازت دی ہے کہ قیدی واپس کر دیے جائیں، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی معاوضے کے حوازن کے قیدی آزاد کیے۔ انہیں صرف آزاد ہی نہیں کیا بلکہ انہیں نئے کپڑے بھی عطا کیے۔ کپڑوں کی خریداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو باقاعدہ مکے بھیجا۔ آپ نے تاکیداً فرمایا فلا یخرج الحر منہم الا کاسیہ، کہ ان میں سے کوئی بھی آزاد ہونے والا بغیر لباس کے نہ جائے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ حنین کے دن لوگ آئے اور مانگنے لگے۔ آپ نے انہیں اپنی بکری، بھیڑ اور اونٹوں میں سے مال دیا یہاں تک کہ کچھ باقی نہ رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو کہ میں بخیل بن جاؤں؟ واللہ میں نہ بخیل ہوں، نہ ڈرپوک اور نہ جھوٹ بولنے والا۔ اس پہلو سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا بھی بے محال نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مانگنے والوں کو دیا کرتے تھے اور کبھی انکار نہیں فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں کو حکیمانہ انداز میں روکا بھی ہے، اور اس میں کئی مسالے کار فرما ہوا کرتے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اموال تقسیم فرما رہے تھے اور لوگوں کو دیے جا رہے تھے، اور ایک شخص کو نظر انداز فرما رہے تھے اور اس کو کچھ نہیں دیا۔ حضرت سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص مجھے ان دوسرے لوگوں سے زیادہ پسند تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس کو ملے بجائے دوسروں کے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو کیوں چھوڑ دیا؟ باخدا میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلم۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں اس پر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر جو کچھ میں نے اس کے متعلق جانتا تھا اس نے پھر مجھے مجبور کیا اور میں نے اپنی بات دہرائی اور عرض کیا آپ نے فلاں کو چھوڑ دیا ہے، بخدا میں تو اسے مومن ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا مسلم۔ پھر جو کچھ میں اس متعلق جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے اپنی بات دہرائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے سعد، میں ایک شخص کو دیتا ہوں مبادہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ میں نہ گرا دے، حالانکہ وہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں اور بھی مسلطیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے میں دیتا ہوں تاکہ ان کے ایمان تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں۔ بعض لوگ تحفے لے کے یا دنیاوی فائدہ اٹھا کر ہی اپنے ایمان کو پہ قائم ہوتے ہیں، جس طرح بہت ساری مثالیں پہلے پیش کی گئی ہیں۔ حضرت زین العابدین سید ولی اللہ شاہ صاحب اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مومنن اور مسلمہ، امام بخاری اس میں جو حدیث لائے ہیں اس سے انہوں نے ایمان اور اسلام کے درمیان اصل فرق کو واضح کیا ہے۔ یعنی ایمان باطنی کیفیت کا نام ہے، جبکہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا ہے کہ کسی کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اندرونے کا علم یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ جس صحابی کو آپ نے دینا مناسب نہ سمجھا وہ حضرت جویل بن سراقہ مخلص مہاجر تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت رکھتے تھے، مگر باوجود اس کے آپ نے حضرت سعد کے بار بار زور دینے پر انہیں یہ ادب سکھلایا اور اس فرق کو محفوظ رکھنے کی تعلیم دی جو در حقیقت ایمان اور اسلام کے درمیان ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور لوگوں کو بھی خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ٹھوکر کھائیں۔ ایک کمزور پودا جس نگرانی کا محتاج ہوتا ہے، بڑا درخت اس قدر محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایمان کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھا۔ اس عمر میں بعض نادان لوگ بہت غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ٹھوکر کھانے والے انسان کو ہر ایسے عمر سے بچائے رکھیں جو ٹھوکر کا موجب ہوتا ہے، وہ خود اس کی ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں، اور بجائے مشفقانہ رویہ اختیار کرنے کے ان کمزوروں کے ایمان پر علی اعلان حملہ کرتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور اس طرح ان کو اور دھکا دے دیتے ہیں، کمزور ایمان اور زیادہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بس یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں اس قدر احتیاط سے کام لیتے کہ دوسرے کے سامنے کسی کے ایمان کی خاص طور پر تعریف کرنے سے بھی منع فرماتے تھے، نہ صرف اس لیے کہ بعض وقت منہ پر تعریف کرنا اس شخص کے لیے نقصان کا موجب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، بلکہ ایک قسم کے مقابلے سے بعض وقت گویا دوسرے کے ایمان اور رویے پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس ایک واقعے میں 4 سبق سکھلائے ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 4 سبق یہ ہیں کہ اسلام و ایمان میں فرق، کہ اسلام میں لانے میں اور ایمان لانے میں کیا فرق ہے۔ ایک ظاہری چیز ہے، ایک دل کا معاملہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ الفاظ کا بہرمحل استعمال کرنا، کہ کس طرح موقع پر کون سا لفظ استعمال کرنا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا خیال رکھنا، یعنی تالیف قلب کی طرف کے حساب سے دیکھنا، کس سے کس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کسی کی بے سوچے سمجھے۔ پھر چوتھی بات یہ کسی کی بے سوچے سمجھے ایسے طور سے تعریف نہ کرنا کہ دوسروں کے ایمان یا رویے پر حملہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ حکمت و اصلاح کا خزانہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان میں کمال درجے کا اعتدال پایا جاتا تھا، اور ہر خلق اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر ہوتا تھا، اور ان اخلاق فاضلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی فی محلے ہی تھی، موقع محل کے حساب سے تھی، اور اظہار بھی فی محلے ہی تھا، اور کرم بھی فی محلے ہی تھا۔ آپ کی جد و سخا بے شمار واقعات ہیں، انہی میں ہمیں آپ کے خلق کے دوسرے پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال جس طرح آپ کی تعلیم متوازن ہے، آپ کا ہر عمل بھی اس کے مطابق متوازن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی سیرت کے ہر پہلو پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہم چلانے والے ہوں۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر